بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کا تیسرا حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کچھ طویل تھا، لہٰذا 3 حصوں پہ اس کو تقسیم کرنا پڑا۔ تو اب ہم یہ تیسرا حصہ لے رہے ہیں، آیت نمبر 27 سورہ بقرہ۔ آگے تیسری چیز اور ہے، کہا ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ 2/27 ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ 27ویں آیت کا ہی ایک ٹکڑا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ ہے قرآن کی روح سے فساد کا مفہوم، جو عربی زبان کی روح سے اصلاح کے مقابل میں یہ لفظ آتا ہے، یعنی فساد جو ہے اصلاح کے مقابل میں آتا ہے۔ صلح کے معنی ہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ اختلافات پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں دوسری چیز یہ فساد یعنی ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ یعنی اختلاف کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ اختلاف اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ یہ ناہمواریاں پیدا کی جائیں۔ جغرافیہ کی لائنیں ڈالنی ہوتی ہیں ان لوگوں کو، تاکہ پہاڑ کے اس پار اور پہاڑ کے اس پار کی قوم الگ الگ ہو جائے۔ دریا کے ادھر بسنے والے لوگ کچھ اور، ادھر بسنے والے لوگ شاید کچھ اور، وہ انسان نہیں سمجھتے سب کو۔ ساری دنیا جو جہنم بن رہی ہے، انہی انسانوں کی کھینچی ہوئی لکیروں کی وجہ سے جہنم بن رہی ہے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو مٹانے کا حکم خدا نے دیا تھا، مگر انہوں نے ان کو کاٹا جن کو ملانے کا خدا کا پروگرام تھا۔ انہوں نے باہمی طبقاتی تقسیم کی لکیروں کے ذریعے حدود متعین کی، اور اس طرح یفسدون فی الارض 2/27 کا فرض نبھایا۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، پہلے ان گروہوں نے جو بانٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اس کی نشاندہی کرتا ہے، پھر اس گروہ کا بتلاتا ہے کہ اس میں باطل کا نظام پیدا ہو رہا ہے، اس گروہ میں اس میں ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں، کلاسز اور طبقات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سب کو گنانے کے بعد کہا کہ اگر وہ خدا کے ساتھ ہونے والے میثاق کی پابندی کرتے رہتے تو ان میں سے کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے، اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ایک فرد اپنی ذاتی ملکیت رکھتا ہے، پھر ایک قبیلہ اپنی ہی ذات کے گرد حوالہ بنا کے رکھ دیتا ہے، پھر اس کا تعلق ذاتی طور پر اپنی قوم سے ہوتا ہے، لہٰذا وہ فرد سوائے اپنی ذات کے دوسرے کو ان چیزوں میں شریک ہی نہیں کرتا۔ یعنی کسی فرد کو آپ اجازت دے دیجئے، کھلی چھٹی دے دیجئے کہ وہ چاہے جتنی چاہے ذاتی ملکیت رکھے، تو پھر وہ فرد تو فرد نہیں ہے نا، اس کا تعلق یقیناً ایک قبیلے سے ہوگا، تو پھر قبیلہ بھی اپنی ذات کے گرد ایک ایسا وہ حصار کھینچ لیتا ہے، وہ بناتا ہے کہ وہ اپنی ذات اپنے قبیلے کے اندر اس کا تعلق صرف اپنی قوم سے ہوتا ہے، اپنے قبیلے سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں دیکھتا نہیں ہے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ لہٰذا وہ فرد جو قبیلہ بن گیا، وہ قبیلہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شریک کرتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنا ہی دیکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبیلے کا تعصب، قوم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے، یہ انسانیت کے لیے دیمک ہے، ایسا خواب تبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب ذاتی ملکیت زر زمین کے تعصب سے ہم جان چھڑانے کی ٹھان لیں گے۔ قرآن کا معاشی نظام انسانیت کے مابین طبقات پیدا نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو الارض ہے یہ للناس کے لیے ہے، یہ الارض پوری نوع انسانی کی ضروریات پورا کرتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا نظام بھی پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور اس کا نظام پوری نوع انسانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہے۔ اس پروگرام کے حصول کی خاطر ضروری ہے کہ جس قدر انسان اپنی سعی و عمل سے جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، اس میں اس کا حصہ اپنی ضروریات کے مطابق ہے۔ اس سے جو کچھ بھی فاضل ہے وہ دوسروں کی ضروریات کے لیے ہے، جو نہ اتنا کما سکتے ہیں اور نہ ہی اتنی محنت کر سکتے ہیں۔
پوری انسانیت کے اوپر اس پورے ضابطۂ حیات کے اطلاق کی یہی صورت ہے۔ پھر اگر جنت نہ ملے تو پھر آپ کو حق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن فاسقین جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ فاسقین چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حجت بنا کر ان پر اعتراضات کی عمارت تعمیر کر دیتے ہیں، اور پھر اس عمارت کی منزلیں یعنی تعویلیں گھڑنا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہم نے آج 27ویں آیت سورہ بقرہ کی مکمل کر لی، اور اب آئندہ ہم 28ویں آیت کریں گے سورہ بقرہ کی۔ 27ویں آیت 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ طویل تو نہیں ہے، 6 منٹ کا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔